یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ صرف وظائف کرتے رہیں لیکن نہ تو آپ رزق حلال کے لیے کوشش کریں، نہ ہی آپ اپنے فرائض پر توجہ دیں، نہ ہی آپ حقوق العباد پر توجہ دیں، تو آپ کا وہ عمل یا وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، سورہ مومن آیت نمبر 44۔ دست غیب کا دروازہ کھولنے والا وظیفہ، سورہ مومن کی ایک آیت کا عمل۔ اب ہر انسان کی آج خواہش پتہ ہے کیا ہے کہ اس کو دست غیب اس پہ کھل جائے، اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ بالکل ہو سکتا ہے لیکن تھوڑی محنت کرنی پڑے گی۔ یہ جو مذکورہ آیت میں نے آپ کو بیان کی ہے سورہ مومن کی آیت نمبر 44، آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھیے اور پھر اس کو دیکھیے سمجھ کے، اس کو عشاء کی نماز کے بعد 101 بار پڑھنے کی عادت بنا لیں، کم از کم 100 ڈیز، 100 دن یہ کر لیں۔ 100 دن میں آپ کی زندگی یکساں بدل جائے گی، نہ صرف روحانیت پیدا ہوگی آپ کے اندر بلکہ اللہ کی طرف رجحان ہوگا، اللہ غیب سے آپ کے لیے رزق کے اسباب پیدا کریں گے۔ پورے یقین سے یہ عمل آپ کریں اور اس کے بعد مجھے فیڈ بیک بتائیے گا کہ یہ کیسا آپ کو اس کا رزلٹ لگا۔ بہت پاورفل آیت ہے، بہت زبردست عمل ہے، بہت زبردست وظیفہ۔ دیکھیے یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ صرف وظائف کرتے رہیں لیکن نہ تو آپ رزق حلال کے لیے کوشش کریں، نہ ہی آپ اپنے فرائض پر توجہ دیں، نہ ہی آپ حقوق العباد پر توجہ دیں، تو آپ کا وہ عمل یا وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ آپ لکھ لیں، جب تک آپ اپنے اندر چینج نہیں لائیں گے، اپنی عادات کو بہتر نہیں کریں گے، اپنی زندگی کے معاملات کو بہتر نہیں کریں گے، صرف وظائف سے آپ کا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ جب تک اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے اس وقت تک وظائف سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو پہلے اپنے آپ کو بدلیں، اپنے اندر چینج لائیں۔ یہ وظائف صرف اور صرف اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک نفلی عبادت سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ یہ اس وقت اثر کریں گے جب آپ کے فرائض اور دوسری چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ ہمارا مسئلہ تو یہی ہے، پھر جب کسی سے بات کرو تو آگے سے بحث شروع کر دیتے ہیں کہ جی اللہ نے عبادت سے تو رزق کو مشروط نہیں کیا، بالکل نہیں کیا۔ دو راستے ہیں، یا تو اللہ نے فری ہینڈ دے دینا ہے جو کہ اور خطرناک بات ہے، یا پھر وہ رزق تو اللہ نے وعدہ کیا نا وہ اتنا تو دے گا نا کہ آپ زندہ رہیں، لیکن آپ اپنی خواہش کا رزق مانگتے ہو تو پھر آپ کو بھی عبادت کے اندر، بندگی کے اندر زیادہ انوالو ہونا پڑے گا تاکہ مالک خوش ہو اور عطا فرما دے۔ یہ ایک تھوڑا سا میرا اپنا نظریہ ہے، لوگ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں بات اس پر کہ جی اگر آپ کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے تو آپ وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیں، خصوصی دعا میں شامل کریں گے۔ مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہو تو 9 سے 11 کا ٹائم ہے، ویسے آپ خود سے بھی میسج کر کے کال کا ٹائم لے سکتے ہیں، چاہے آپ پاکستان میں ہیں چاہے آپ کسی دوسرے کنٹری سے بات کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو بھی اس میں آسانی ہو جاتی ہے اور مجھے بھی بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ بس آخر میں ہمیشہ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ بھائی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔